ایک اور بہت کامن مسکنسیپشن ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کی راہ میں زیادہ آگے مت بڑھنا، کیونکہ جو لوگ اللہ کی راہ میں زیادہ آگے ہوتے ہیں ان کے اوپر آزمائش بہت آتی ہے، تو ہم تو کمزور بندے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اتنی آزمائشوں کے لیے آگے بڑھیں۔ لیکن یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے، بیوقوفی کی بات ہے۔ اگر چھوٹی موٹی آزمائش آنے سے انسان کے درجات بڑھ جائیں اور وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے تو اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوگی۔ اچھا، میں ایک چیز ہمیشہ سوچتا تھا، پھر مجھے اللہ کا الحمدللہ اس کا جواب تسلی بخش مل گیا۔ وہ یہ تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے مشائخ ہیں، یہ مستجاب الدعوات ہیں، اور فلاں بندہ ان کے پاس جاتا ہے اور وہ اپنی فلاں بیماری کا ذکر کرتے ہیں اور وہ بندہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور فوراً وہ صحت یاب ہو جاتا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہو، سب ان کی دعا کسی کے حق پہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور اکثر دیکھا ہے کہ وہ بزرگ خود نہ خود کسی نہ کسی بیماری میں شکار ہوتے ہیں، کسی نہ کسی جسمانی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ اتنے بڑے مشائخ ہیں، اتنے ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسوخ ہے، تو وہ ایک چھوٹی موٹی دعا اپنے لیے بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ان کے حق میں بھی قبول کر لیں گے۔ شیطانی وساوس اس طرح آ کے انہی غلط سوچ کی طرف مائل کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، یہ ان مصائب کو، ان تکالیف کو، ان مصیبتوں کو مصائب دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو یہ جسمانی بیماری، جسمانی مشکل، جسمانی تکلیف اللہ کی طرف سے عذاب نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے مجھے اللہ کے قریب کرنے کے لیے۔ اس تکلیف میں ہر آہ مجھے اللہ کے زیادہ قریب کرتی ہے، ہر ٹیس مجھے اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے، تو میں کیوں اس ٹیس سے دور پاؤں؟ یہ جو مجھے انجیکشن لگتا ہے، اتنی موٹی سوئی میرے اندر جاتی ہے اور میں اس میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، تو میں کیوں اس چیز سے چھٹکارا کراؤں کہ جو ایک مجھے موقع مل رہا ہے اللہ کی طرف جانے۔ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے تو پھر اس کو تکلیف ہی نظر نہیں آتی، تو وہ کیوں دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس تکلیف سے دور کر دے۔ انہیں تو اس غم اور آلام سے بھی محبت ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں۔ پھر سمجھ میں آتا ہے یہ شعر کہ تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو، وہ مقام آئے خدا میرے عشق پہ تجھے ناز ہو۔ پھر یہ غم نہیں لگتے۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے پھر عشق میں ایک ایسا مقام آتا ہے کہ اس کی محبت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناز ہوتا ہے، اور اللہ فرشتوں میں اس بندے کی محبت کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ، اس کے پاس دنیا کی ہر آسائش، ساتھ ایک خوبصورت جوان بیگم، لیکن وہ محبت اس کو میں جگا دیتی ہے، کھڑا کر دیتی ہے، مصلے پہ بٹھا دیتی ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دستور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب اللہ بندے سے کوئی چیز لیتے ہیں تو پھر اللہ اس کو ہمیشہ بڑھا کر واپس کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت غیور ہے، اور اللہ کی غیرت اس چیز کا اس کو برداشت نہیں کرتی کہ اللہ نے کسی سے کوئی چیز لی ہو اور اس کو ویسے ہی لٹا دیں۔ یہ کوئی دنیا کا دستور تھوڑی ہے کہ جس سے جتنا لیا ہے اتنا ہی یا اس سے کچھ کم لٹا دو تو بات پوری ہو جائے۔ اللہ جب بندے سے کچھ لیتے ہیں تو ہمیشہ اس کو اس سے کئی دگنا زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمایا، ان کو بیمار کیا، ان کی بیوی بچے فوت ہو گئے، مال و دولت بھی چلا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی تو اللہ نے ان کو یہی کہا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کر دیے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی، تاکہ ان پر ہماری رحمت ہو، اور عقل والوں کے لیے ایک یہ یادگار نصیحت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو قربان کرنے کو کہا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات پہ فوراً بات مانی۔ جب عمل کرنے لگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹے کو بچا لیا، وہ بیٹا بھی واپس لوٹا دیا، اور اس کے بعد اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نہ صرف اسحاق علیہ السلام بطور بیٹا دیے،
بلکہ یعقوب علیہ السلام ایز اے نافلہ عطا فرمایا. نافلہ یعنی کہ مزید. یہ ان کے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ تو نہیں تھے، لیکن اسحاق علیہ السلام سے نیچے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اس دنیا میں وہ سب اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور سب کے سب کو صالحین بنایا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی قربانی پہ تیار ہونے کے اوپر ان کو مزید بیٹے بھی دیے، اور پھر ان کی آگے نسلوں میں سب کو صالح اور انبیاء بنایا.